تو یہ جو دنیا کا ماڈل ہے، پوری دنیا کے اندر جو ہاؤسنگ انشور کی جاتی ہے وہ بینکنگ انٹرونشن کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو ایک ہم نے اس میں وزیر اعظم صاحب کو ہم نے یہ ایک ریکویسٹ کی ہے کہ آپ اس چیز کو بینکس کو پابند کریں کہ وہ ہاؤسنگ کے جو پروجیکٹس ہیں، کنسٹرکشن کے پروجیکٹس میں کنزیومر فائنانسنگ اور مارگیج فائنانسنگ کو انشور کریں اور فروغ دیں اور پروجیکٹس کو ٹیک اپ کریں. ہاں، جہاں پر بینکس کی سیکورٹی کا ایشو ہے، فورس کلوجر لا ہے، وہ ہم نے ریکمینڈ کیا گورنمنٹ کو کہ سپریم کورٹ نے آلریڈی حکومت کے حق میں فیصلہ کیا ہوا ہے، تو اس کو سپریم کورٹ کو دوبارہ کہہ کے اس کو انفورس کرایا جائے، تاکہ بینک جو ہے وہ بینک کے اندر چونکہ پبلک کا پیسہ ہوتا ہے تو بینک کی پروٹیکشن بھی ضروری ہے. بینکس بھی پروٹیکٹڈ ہونے چاہیے اور بینکس کو یہ خطرہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارا پیسہ ڈوب جائے گا، کیونکہ وہ بینک کا پیسہ نہیں، وہ پبلک کا پیسہ ہے، وہ پبلک منی ہے، تو پبلک منی کی حفاظت بھی ضروری ہے. تو اس حوالے سے جو بھی ضروری اور نیسیسری قانون سازی ہے وہ حکومت کی ذمہ داری ہے، وہ بھی ہم نے ریکمینڈ کیا ہے کہ آپ یہ والی قانون سازی بھی کر دیں اور اس کے ساتھ آپ لوگوں کو، ایک عام آدمی کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کنزیومر فائنانسنگ کا آپ ماڈل لے کر آئیں. تو بیسیکلی یہ دو ایسے ماڈل ہیں، ایک تو ٹیکس کی ریسٹرکچرنگ ہو جائے گی جس سے آپ کی ٹرانزیکشن چل پڑے گی. سیکنڈلی جو یہ ہماری کلاس ہے جو ریئلی جن کو حقیقتاً ہاؤسنگ کی ضرورت ہے، ایک شخص بندہ آتا ہے، ایک غریب آدمی جو گاؤں میں اس کے پاس ایک 3 مرلے کا گھر ہے، 2 کلے زمین ہے، 2 ایکڑ 3 ایکڑ زمین وہ بیچ کے آتا ہے کہ میں گھر میں شہر میں رہ لوں، تو اتنے پیسوں میں اس کو کسی عزت دار علاقے میں وہ اپنی چھت نہیں بنا سکتا. ایسے ہی ہے. وہ پھر کیا ہوتا ہے کہ جناب وہ شادرہ کے ساتھ ذمہ دار بیچ کے ذمہ دار جو ہیں وہ آپ کے اپنے ایکڑوں کے اندر ہی وہ بغیر کچھ سیوریج کے، بغیر واٹر سپلائی کے وہ گلیاں نکال کے وہ رقبے بیچ اور سلمز بن گئے. آپ یہ دیکھیں کہ ایک ایسے مشروم گروتھ ہو رہی ہے کہ سمجھے کہ لاہور کا بعض علاقے ایسے لگتے ہیں جیسے ایک گاؤں کو بڑا کر دیا جائے، مطلب گندی غلیظ گلیاں بنی ہوئی ہیں. تو اب اصل چیز کیا ہے کہ ان کا ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا حق بنتا ہے کہ ان کو عزت دارانہ علاقوں میں، ماڈرن ایریاز کے اندر جہاں پر امینٹیز اویلیبل ہیں، وہاں پر ان کو رہنے کا حق ہے. صحیح. تو اب یہ جب انٹرونشن ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس سے ہوگا کیا. آپ کی جو مارکیٹ پہلے ایک سکویزڈ مارکیٹ ہے، آپ ایک پروجیکٹ لانچ کرتے ہیں تو آپ بڑی ایک سکویز، آپ صرف 10% لوگوں کو ڈیل کر رہے ہیں. جب آپ یہ بینکنگ انٹرونشن کریں گے تو 90% لوگ اس میں آ جائیں گے. تو اس سے آپ کی ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی جو گروتھ ہے وہ کوئی 20 ٹائمز ملٹیپلائی ہو جائے گی اور کاروبار اور سمجھے کہ ایک ریل پیل ہو جائے گی اور آپ کی انڈسٹری بھی چلے گی اور آپ کی جو 70 کائنڈ آف انڈسٹری کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ وہ بھی چلے گی. سر میرا اگلا کویشچن بھی اسی کے ریلیٹڈ ہے. جیسے آپ نے بتایا کہ ماشاءاللہ آپ غریب انسانوں کے لیے بڑا اچھا سوچ رہے ہیں کہ جس کی کم آمدنی ہے، تو سر کم آمدنی والوں کے لیے جیسے یہ ریلیف پیکیج آپ کا آ رہا ہے، تو عام انسان اور جو درمیانے آمدنی والے افراد کو کیسے فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے اس سے؟ میں نے آپ کو اس میں یہ بتایا ہے کہ جب یہ ایک تو جو ٹیکس کا امپیکٹ جب کم ہوگا تو الٹیمیٹلی کیا ہوگا کہ کاروبار بوسٹ اپ ہو جائے گا، آپ کی ٹرانسفر بڑھیں گی. آپ کی 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا، جو ایک عام بائر ہے، ایک عام سیلر ہے، اس کے لیے آسانی ہونی چاہیے. دوسرا یہ کہ گورنمنٹ کا ریونیو بھی ملٹیپلائی ہونا چاہیے. جس طرح پوری دنیا کے اندر اربوں خربوں ڈالر یہ جو ملکوں کے اندر جو ان کا جو ٹیکس کا بڑا پورشن ہوتا ہے وہ ہاؤسنگ سے اور آپ کی پراپرٹی ریئل اسٹیٹ کی ٹرانزیکشن سے آتا ہے. یہ دونوں چیزیں بیک وقت ضروری ہیں تاکہ ہمارا جو بیلنس آف ٹریڈ ہے اور ہمارے ڈیفیسٹ ریڈیوس ہوں، گورنمنٹ کے پاس ایک اپنا سبسٹینشیل اماؤنٹ آنی چاہیے. تو اس کے لیے کیا ہے ہم نے تجویز کی کہ ٹیکس کی ریسٹرکچرنگ کی جائے. صحیح. دوسرا جو آپ نے جیسے ابھی مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کے حوالے سے میں نے بات کی ہے اور ڈیٹیل میں کہ ہم لو کاسٹ ہاؤسنگ، اب جو لو کاسٹ ہاؤسنگ کے 2-3 طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ گورنمنٹ کی جو لینڈز ہوتی ہیں، گورنمنٹ JV بیسس کے اوپر پرائیویٹ انویسٹر کو لا کے اور پرائیویٹ سیکٹر کو انوالو کر کے PPP موڈ، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے موڈ میں گورنمنٹ پروجیکٹ لانچ کرتی ہے. اس میں گورنمنٹ زمین کی قیمت کو سبسیڈائز کر دیتی ہے. صحیح. تو یہ سمجھے کہ زمین کی قیمت ایک سمجھے کہ فری ہو گئی، کیونکہ گورنمنٹ کے پاس الٹیمیٹلی اختیارات ہیں کہ وہ ایک جو نیڈفل طبقہ ہے، جو نیڈی طبقہ ہے، جو ضرورت مند طبقہ ہے، اس کو حکومت مفت بھی دینا چاہے تو حکومت کو دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. صحیح. تو یہ ایک تو ماڈل یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کی مشاورت سے، اس کے JV کر کے، اس کی شراکت سے آپ یہ والے پروجیکٹ لے کر آئیں. دوسرا یہ ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کے لیے آپ بینکنگ انٹرونشن کو اوپن کر دیں. صحیح.
تب جب بینکس جب مارگیج فائنانس کی طرف آئیں گے, کنزیومر فائنانسنگ کی طرف آئیں گے, تو الٹیمیٹلی وہ جو ایک بہت بڑی انسٹالمنٹ بنتی ہے اور بہت بڑی اماؤنٹ بظاہر نظر آ رہی ہوتی ہے, اور یہ پوری دنیا کا ماڈل ہے. آپ کینیڈا چلے جائیں, آپ امریکہ چلے جائیں, آپ یورپ چلے جائیں, تو 99.9% جو لوگ آج اپنے گھروں کے مالک ہیں وہ اسی انسٹالمنٹ پلان کے تحت ہی مالک ہیں. اور وہاں پر تو بلکہ ہر چیز ہی خیر انسٹالمنٹ پہ ہوتی ہے, ٹی وی بھی انسٹالمنٹ پہ ہوتا ہے, لیکن ہمارے یہاں چونکہ اس کا رواج کم ہے, لیکن الٹیمیٹلی ہم نے ہر ایک کو گھر کا مالک بنانا ہے. صحیح. تو تقریباً اس وقت پاکستان میں جو ہم نے پورا ایک ایسٹیمیٹ بنایا کہ 1 کروڑ سے زیادہ گھر فوری چاہیے. صحیح. 1 کروڑ سے زیادہ. تو سر اس کے لیے کیا حکومت کوئی ایسا پیکج لا رہی ہے جس میں سستی ہاؤسنگ کے لیے کوئی اقدامات کیے گئے؟ میں نے آپ کو آلریڈی اس کے اوپر اسی میں نے پیکج کے حوالے سے بتایا کہ جو سستی یہ سستا کیسے ہوگا. جی میں نے آپ کو بتایا کہ جو سستا جو ہے وہ اس کے اندر جو ٹیکسیشن ہے ان کو ریشنلائز کرنا پڑے گا, جو ہمارے کاسٹ آف کنسٹرکشن ہے اس کو ریشنلائز کرنا پڑے گا. جیسے ہماری سیمنٹ انڈسٹری ہے, ہماری اسٹیل انڈسٹری ہے, ہماری جہاں سے ہماری یہ برک انڈسٹری ہے, ہماری کرش کی انڈسٹری ہے, ہمارے ٹائل انڈسٹری ہے, اور مطلب تقریباً 50-60 قسم کی ہماری جو ہاؤسنگ سے ریلیٹڈ انڈسٹری ہے. ایک اس کے اوپر بھی ہم نے یہ کہا ہے کہ گورنمنٹ اس کا بھی دوبارہ جائزہ لے, اس کو بھی ریویو کرے کہ آیا ان کی جو ان پٹ کاسٹ ہے اس کو کیسے ریڈیوس کیا جا سکتا ہے. صحیح. اور ان کے اوپر جو نسبتاً پرپورشنیٹلی ٹیکسیشن کا بورڈ کم ہو. اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ یہ انڈسٹری اس وقت چل رہی ہے اپنی کیپیسٹی کے 30% پہ. جب 30% پہ آپ چلاتے ہیں تو الٹیمیٹلی آپ کو پرابلم یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کو قیمت زیادہ رکھنی پڑتی ہے, کیونکہ آپ کی تو ایڈمنسٹریٹو کاسٹ پوری نہیں ہو رہی. تو جب یہ اپنا یہ بوسٹ اپ ہوگا کنسٹرکشن کا کام, اور یہی والی انڈسٹری جب 100% کیپیسٹی پہ چلے گی تو آٹومیٹیکلی پرائس کم ہو جائے گی. صحیح. تو جب آپ کی ان پٹ کاسٹ کم ہو گئی تو جو الٹیمیٹلی آپ کی سمجھے کہ آج جو اسٹیل 2,30,000 روپے پہ ہے تو یہ 1.25 پہ آ جائے گا. اسی طرح جو سیمنٹ کی بوری ہے, جب آپ 100% کیپیسٹی پہ فیکٹریاں چلیں گی تو ان کی پھر ایڈمنسٹریٹو کاسٹ زیرو ہو جاتی ہے. صحیح. وہ بالکل ریڈیوس ہو کے منیمائز ہو جاتی ہے نا جی, جو مارجنل. تو اچھا یہ سارا اصل میں انٹر لنک ہے, یہ جتنا یہ معاملات آپس میں انٹر لنک ہے. ایک تو یہ کہ اس سے آپ کی کنسٹرکشن کاسٹ کم ہوئی, جب کنسٹرکشن کاسٹ کم ہوئی تو الٹیمیٹلی جو ڈیولپر بلڈر ہے وہ اپنی پرائس کم رکھے گا, کیونکہ ڈیولپر بلڈر کو پرائس اوپر رکھنے کا کوئی شوق نہیں ہوتا. ڈیولپر بلڈر کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کا مال جلد از جلد سیل ہو, ریڈیوس کر کے سیل ہو, اس کو مفت دینا پڑے مفت دے دیتا ہے وہ, اگر اس کو 4 پیسے بچ رہے ہیں. تو اصل چیز کیا ہے کہ کاسٹ آف کنسٹرکشن اس وقت ہم سمجھتے ہیں کہ بیونڈ کنٹرول جا چکی ہے, بیونڈ کنٹرول. ٹھیک ہے, اس کو ریڈیوس کرنے کی ضرورت ہے. الٹیمیٹلی ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بھی یہ جو سارا جو ہم ریسٹرکچرنگ کر رہے ہیں اس کے اوپر امپیکٹ آئے گا. اسی طرح جو میں نے آپ کو ڈفرینٹ اپنے بتائے ہیں جو اقدامات گورنمنٹ کرے گی انشاءاللہ, جو ہم نے پیکج کے اندر ہم نے ریکمنڈیشنز دی ہیں, تو میرا خیال ہے کہ بڑی جلدی کوئی ودن 1 منتھ ٹائم یہ پیکج انشاءاللہ آئے گا. سر ریل اسٹیٹ کی جو مارکیٹ ہے اس کو منظم اور مستحکم کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ اس کو منظم کرنے کے لیے جی ایک آلریڈی ایک ایکٹ پاس ہوا ہے جو ہے ریرا ایکٹ, ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی. اور یہ جو ریئل اسٹیٹ سیکٹر ہے اس کی پراپر فنکشننگ کی جو مانیٹرنگ ہے, اور جتنے ڈیولپر بلڈر جو کام کرتے ہیں اس حوالے سے یہ کیپٹل سٹی کی حد تک یہ ایک ایکٹ جو ہے ایکٹ آف دی پارلیمنٹ ہے, اور یہ 2020 میں پاس ہو گیا تھا, لیکن وہاں پہ ابھی تک امپلیمنٹ نہیں ہوا. ہم نے گورنمنٹ کو یہ ریکمینڈ کیا ہے کہ اس کو سب سے پہلے آپ کیپٹل سٹی کے اندر یعنی اسلام آباد کے اندر اس کو امپلیمنٹ کریں. صحیح. کیونکہ یہ ہمارے بینکس کی بھی ریکوائرمنٹ ہے. بینکس بھی کہتے ہیں جی کہ یہ والی جو اتھارٹی ہے یہ ہونی ضروری ہے تاکہ بینکس بھی پروٹیکٹڈ رہیں. تو اوور آل جو ایک ریرا کا جو میجر فنکشن کیا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ریرا اگر کوئی ڈیولپر اور بلڈر آتا ہے اپنا پروجیکٹ لے کے, تو ریرا پہلے اس کو انسپیکٹ کرے گی اور ریرا دیکھے گی کہ آیا یہ ڈیولپر اس قابل ہے کہ اس کو پروجیکٹ کرنا چاہیے. صحیح. اور پھر اس کے بعد اصل چیز ہے کہ پبلک منی کو سیکیور کرنا. تو اس کے اندر ایسکرو اکاؤنٹس جو ہیں وہ انشور کیے جائیں گے کہ جو بھی پروجیکٹ اپنا کنسٹرکشن کا آ رہا ہے یا ہاؤسنگ کا آ رہا ہے تو آٹومیٹیکلی اس میں ریرا کے ساتھ ڈیولپر کا ایسکرو اکاؤنٹ کھلے گا. پبلک منی, تاکہ وہ جو فائلوں کا کاروبار ہے, وہ جو آپ 500 کنال زمین ہوتی ہے اور آپ 10,000 فائل بیچ جاتے ہیں, اور آپ نے پاکستان کے لاکھوں کروڑوں لوگوں کو
مطلب ان کو اپنا ان کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے اور ان کو ڈبو دیا ہے اور ان کی تباہی پھری ہے کہ وہ فائلوں آج ان کو فائلوں کا والی وارث ہی کوئی نہیں ہے. جی ایسا. ٹھیک ہے نا جی, لاکھوں اس طرح کی فائلیں بک چکی ہیں. تو ان ساری چیزوں کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ریرا ایکٹ ہے, ہم نے کہا کہ پہلے اس کو کیپٹل سٹی کے لیول پہ آپ انٹروڈیوس کرا کے, انٹروڈیوس ہو چکا ہوا ہے, اس کو آپ امپلیمنٹ کریں, اس کے بعد پھر ہم اس کو پروونسز میں لے کے جائیں گے. تو پروونشل جو اپنا جو حالات ہیں اور اس کے آگے بڑے ریرا ایکٹ کے آگے بڑے لمبے اس کی ڈیٹیلز ہیں, اس کے کافی فوائد ہیں. صحیح. تو سر اس میں جو ریلیف پیکج جو آپ ریلیف پیکج دے رہے ہیں